آج ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ڈائیلاگ کا سلسلہ، گفتگو کا سلسلہ، سنجیدہ مباحث کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ بدقسمتی سے اکیڈمک آرگیومنٹ کا جو پہلو ہے وہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت کمزور رہا ہے۔ سنجیدہ علمی طریقے سے اپنی باتوں کو پورے ملک کے سامنے پیش کرنے میں ہم بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اس کی کوششیں بھی بہت کم ہوئی ہیں۔ اسلامی قانون بلکہ قانون کے سلسلے میں جو اسلام کا نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ قانون کا اصل مقصد جسٹس ہے۔ عدالتی نظام پر ملک کے شہریوں کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے اور انصاف رسانی کے عمل کو تیز سے تیز تر کرنے کے لیے بہت سے ریفارمز کی، بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی اہم، بروقت اور بہت اچھا قدم بورڈ کی جانب سے اٹھایا گیا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے بات آئی کہ یہ فیصلہ کہ اس طرح کا ایک جرنل جاری کیا جائے، یہ 2017 میں فیصلہ کیا گیا تھا، 2021 میں یہ نافذ ہو رہا ہے۔ ان 4 برسوں میں اس جرنل کی، اس طرح کے کمیونیکیشن کی ضرورت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ آج ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ڈائیلاگ کا سلسلہ، گفتگو کا سلسلہ، سنجیدہ مباحث کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے، اور یہ گفتگو، یہ ڈائیلاگ، یہ مختلف کمیونٹیز کے درمیان ہو۔ انٹرا کمیونٹی کمیونیکیشن سے زیادہ انٹر کمیونٹی کمیونیکیشن کی آج اہمیت ہے، اور اسی کمیونیکیشن سے ہمارے مسائل، اس ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جرنل اس میں بڑا اہم کلیدی کردار ادا کرے گا۔ کسی بھی سماج میں لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے، ان کی سوچ پر اثر انداز ہونے کے لیے کئی طرح کے آرگیومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس آرگیومنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے جسے آپ پولیٹیکل آرگیومنٹ یا سوشل آرگیومنٹ کہتے ہیں، یا پرسکرپٹیو آرگیومنٹ کہتے ہیں، جو سماج میں بحث چلتی ہے۔ اور اس سے پہلے اس آرگیومنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے جسے آپ اکیڈمک آرگیومنٹ یا ڈسکرپٹیو آرگیومنٹ کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے اکیڈمک آرگیومنٹ کا جو پہلو ہے وہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت کمزور رہا ہے۔ سنجیدہ علمی طریقے سے اپنی باتوں کو پورے ملک کے سامنے پیش کرنے میں ہم بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اس کی کوششیں بھی بہت کم ہوئی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس جرنل سے اس خلا کو پاٹنے میں مدد ملے گی، اور یہ لا کے میدان میں، قانون کے میدان میں کمیونیکیشن کی کوشش ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس سے اور دیگر میدانوں میں بھی اسی طرح کے کمیونیکیشن کی راہیں ضرور ہموار ہوں گی۔ اسلامی شریعت، اسلامی قانون بلکہ قانون کے سلسلے میں جو اسلام کا نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ قانون کا اصل مقصد جسٹس ہے، اصل مقصد انصاف ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اپنے مختصر خطاب میں بہت بصیرت افروز باتیں، بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ باتیں پورے ملک کے سامنے آئیں اور مدلل طریقے سے آئیں، علماء کا موقف بھی آئے، اور اس موقف کو ماہرین قانون اور مختلف میدانوں کے سنجیدہ محققین، سنجیدہ اہل علم، ان کی تائید سے، ان کی مدد سے یہ موقف اور یہ سٹینڈ اہل ملک کے سامنے آئے، اس کی ضرورت ہے۔ ابھی محترم مفتی مکرم صاحب نے عدالتوں کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے امید ہے کہ اس جرنل سے جہاں قانون کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر ملک کے سامنے آئے گا، جہاں مسلم پرسنل لا کا صحیح تعارف لوگوں کے سامنے آئے گا، ملک کے قوانین اور عدالتی فیصلوں پر علماء کا اور مسلمانوں کا موقف لوگوں کے سامنے آئے گا، وہیں اس ملک کی جو بعض بڑی اہم ضرورتیں ہیں، مثلا یہی جوڈیشل ریفارم ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس طرح کے مباحث بھی ضرور چھیڑے جائیں گے۔ ان سب کے سلسلے میں بھی اسلام کا ایک موقف ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ فیصلے جلد سے جلد ہوں۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، کہ تاخیر سے دیے جانے والے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
اسی طرح عدالتوں پر سارے ملک کا اعتماد ہو، چھوٹی سی چھوٹی مقامی عدالت بھی تمام شہریوں کے اعتماد کے ساتھ ہی اپنے فرائض ادا کر سکتی ہے۔ تو عدالتی نظام پر ملک کے شہریوں کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے اور انصاف رسانی کے عمل کو تیز سے تیز تر کرنے کے لیے بہت سے ریفارمز کی، بہت سی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے مباحث بھی ضرور اس جرنل کے ذریعے چھیڑے جائیں گے۔ میں اس کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں اور ہر ممکن تعاون کی انشاءاللہ پیشکش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس اقدام کو کامیابی عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ملک کے مسائل کو حل کرنے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک اہم رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔